بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، اللہ سبحانہ و تعالی کے مشابہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرح کوئی چیز کوئی شے نہیں ہے۔ امام صاحب شارح فرماتے ہیں ای لا یماثلہ، مشابہہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دلیل اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی مشابہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اب مشابہ اور مثل ان دونوں کو سمجھانے کے لیے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مماثلہ کی تعریفات بیان فرما رہے ہیں کہ مثل کہتے کسے ہیں، مماثلت کب متحقق ہوتی ہے، یعنی مماثلہ کی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں اما اذا ارید بالمماثلۃ الاتحاد فی الحقیقہ، اگر تو مماثلت سے مراد حقیقت میں اتحاد ہو، یعنی اتحاد فی الحقیقہ مراد لیا جائے، فظاہر، پھر تو بات واضح ہے کہ پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، انہ لیس کذالک، پھر تو بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اگر مراد کیا ہو، اتحاد فی الحقیقہ ہو۔ اتحاد فی الحقیقہ سے مراد یہ ہے کہ نوع ایک ہو جائے، اتحاد فی النوع، الاتحاد فی الحقیقہ یعنی الاتحاد فی النوع، یعنی جنس اور فصل، ان دونوں میں جنس اور فصل میں اشتراک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ انسان کی جنس بنتی ہے حیوان، انسان یہ تو نوع بن گیا، اس سے اوپر اس کی جنس آتی ہے حیوان جنس، اور اس کے بعد فصل جس سے دیگر حیوانات سے انسان کو ممتاز کیا جاتا ہے، تو بطور فصل کے لایا جاتا ہے ناطق۔ تو اتحاد فی الحقیقہ تب ہوگا جب جنسیت میں اور فصل میں اتفاق ہو، جنس بھی ایک ہو اور فصل بھی ایک ہو، اس کو ہم کہیں گے اتحاد فی الحقیقہ۔ یعنی زید اور عمر ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں حیوان ناطق ہیں، زید بھی انسان ہیں اور عمر بھی انسان ہیں، ان دونوں میں نہ جنس ہونے میں اختلاف ہے نہ فصل ہونے میں اختلاف ہے، یعنی دونوں حیوان بھی ہیں، دونوں ناطق بھی ہیں، تو جنسیت میں فصل میں دونوں متفق ہیں۔ ان دونوں میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ ذاتیات کے اختلاف نہیں ہے، ذات دونوں کی ایک ہے، اختلاف ان کا ہے تشخص کا، شخصیت کے اختلاف ہیں، زید کا رنگ الگ ہوگا، عمر کی صفات الگ ہوں گی، تو ان کے جو تشخص ہے یا جو نقش و نگار ہیں وہ مختلف ہیں، تشخص الگ ہے، شخصیت الگ ہے، لیکن جنس میں اور فصل میں ان دونوں کا ذاتیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک مماثلہ کا معنی کیا جاتا ہے الاتحاد فی الحقیقہ۔ تو اگر مماثلت سے اتحاد فی الحقیقہ مراد لیا جائے، یعنی اتحاد نوعی ذاتی مراد لی جائے کہ ذاتیات ایک ہوں اور جنس اور فصل بھی ایک ہو، تو بات بالکل واضح ہے کہ انہ لیس کذالک، اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح نہیں ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے مثل کوئی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شے بسیط کے جنس فصل وغیرہ یہ تو وہ چیزیں جو مرکب ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ذاتیات اور یہ جنس فصل یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے ترکب سے بھی پاک ہیں، جنس فصل وغیرہ سے بھی پاک ہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مثل ہیں۔ تو یہ اتحاد فی الحقیقہ یعنی مماثلت کا پہلا معنی بیان کیا گیا، اور پہلے معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مشابہ مماثل کوئی چیز نہیں۔ دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا، اگر مماثلت سے ارادہ کیا جائے کون الشیئین، دو چیزوں کے ہونے کا، بحیث یسد احدہما مسد الآخر، اس طور پہ کہ ان میں سے ایک چیز دوسری چیز کے قائم مقامی کر لے، اس کے نائب، اس کی نیابت کر سکے، یعنی ارادہ کیا جائے مماثلت سے دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ہر ایک چیز دوسرے کے قائم مقام ہو اور اس کی نائب بن جائے۔ کیا مطلب قائم مقامی؟ ای یعنی یصلح، ان میں سے ہر ایک چیز اس قابل ہو، صالح ہو، اس کے اہل ہو، کل، ہر ایک چیز، لما یصلح له الآخر، ہر اس کام کے جس کا دوسرا قابل اور اہل اور صالح ہے، یعنی ایک کام جو ایک چیز کر سکے یہی کام اس کا نائب اور دوسری چیز بھی وہ کر سکے، تو اس میں ہم کہیں گے ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی مماثلت ہے کہ اصل کی مماثلت ہوتی ہے فرع،
یعنی فرع جو ہے، جو نائب ہوتا ہے وہ اپنے باس کے اصل کے انہی امور کو دیکھتا ہے جو اس کا بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، چونکہ یہ اسی کی نیابت کر رہا ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک ان کاموں کے لائق ہوتا ہے، اہل ہوتا ہے ان کاموں کا جس کا دوسرا اہل ہوتا ہے۔ تو یہ معنی ہے مماثل ہونے کا۔ اگر اس معنی میں بھی مماثلت کا معنی لیا جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، فَلِأَنَّ اس لیے کہ فَلِأَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ کوئی بھی چیز موجودات میں سے لَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ فِي شَيْءٍ لا يسد وہ نائب نہیں بن سکتی، قائم مقام نہیں ہو سکتی، مسدہ فی شیء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت میں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں، دنیا کی تمام تر موجودات میں کوئی بھی موجود شے وہ کسی بھی چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل نہیں ہو سکتی۔ من الاوصاف فی شیء من الاوصاف کسی ایک وصف میں بھی نیابت نہیں کی جا سکتی۔ فإن اوصافه وجہ فرق کیا ہے؟ فإن اوصافه وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف صفات من العلم والقدرت وغیر ذلك علم اور قدرت اور اس کے علاوہ اجل و اعلی بلند ہیں، پاک ہیں، مما فی المخلوقات ان صفات سے بلند ہیں، ان صفات سے اعلیٰ اور پاک ہیں، ارفع ہیں جو صفات مخلوقات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور دیگر تمام صفات، اگرچہ یہ نام انسانوں کی مخلوقات کی صفات میں بھی ہے، نام کا اشتراک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات یہ بلند ہیں ان صفات سے جو انسانوں میں اور مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ بحیث لا مناسبت بینہما اس طور پہ کہ ان دونوں کے درمیان صفات خداوندی اور صفات مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حق اور خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق ہیں اور خلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ان دونوں کے درمیان کسی درجے کی بھی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہیں، قدیم ہیں، آپ کی صفات بھی قدیم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ حادث ہیں، ان کی صفات بھی از قبیل اعراض ہیں، چونکہ یہ بھی حادث ہیں، صفات بھی حادث ہیں، ان پر بھی عدم طاری ہوا، لہذا مناسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مماثلت کے دو معنی بیان کیے گئے، اتحاد فی الحقیقہ اور نیابت کا، یسد احدہما مسد الآخر، ان دونوں معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آگے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدایہ، یہ ایک کتاب ہے البدایۃ من الکفایہ، علامہ زاہد نور الدین احمد بن محمود البخاری کی کتاب ہے، جو صابونی کے نام سے مشہور تھے، شاید اس لیے کہ آپ صابن بناتے تھے یا اس لیے کہ آپ صابن بیچتے تھے۔ 580 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہیں۔ تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب البدایۃ من الکفایہ، یہ تلخیص ہے کس کتاب کی؟ الکفایۃ فی الہدایہ، البدایۃ من الکفایہ یہ تلخیص ہے الکفایۃ فی الہدایہ کی، اور آپ البدایہ میں فرماتے ہیں، یعنی البدایہ من الکفایہ میں فرماتے ہیں ان العلم منا موجود وعرض ومحدث وجائز الوجود ومتجدد فی کل زمان، ہمارا جو علم ہے وہ موجود تو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بھی موجود ہے، ہمارا بھی موجود ہے، لیکن ہمارا علم عرض ہے، از قبیل اعراض ہے، حادث ہے، محدث ہے، جائز الوجود یعنی ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے، اس کے لیے وجود اور عدم دونوں پہلو برابر تھے ہمارے علم کے لیے۔ ومتجدد فی کل زمان، اور چونکہ ہمارا علم از قبیل اعراض ہے تو اعراض کی بقا علماء اشاعرہ کے ہاں ممتنع ہوتی ہے، کہ عرض وہ ہے ممتنع ما یمتنع بقاؤہ، عرض وہ ہوتا ہے جس کی بقا ممتنع ہوتی ہے۔ پھر عرض کچھ زمانے تک کے لیے کیسے باقی رہتا ہے؟ تجدد کے ذریعے سے، تو کہتے ہیں وہ متجدد فی کل زمان، ہمارا علم ہر زمانے میں تجدد یعنی تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ فلو اثبتنا العلم، اگر ہم ثابت کرتے ہیں صفت علم کو صفتا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے علم کو صفت بنا کر ثابت کرتے ہیں، لکان موجودا تو یہ موجود ہوگا، لیکن فرق کیا فرق ہوگا؟ کیسے موجود ہوگا؟ ایسے موجود وصفتا وقدیما وواجب الوجود، یہ موجود بھی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت بن جائے گی، یہ علم کی صفت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی صفت ہوگی، اور قدیم ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے آپ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ وواجب الوجود،
اور یہ واجب وجود ہوگا. دائما من الازلی، ازلی ہوگا، ابدی ہوگا، سرمدی ہوگا. دائما ہمیشہ سے یہ علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ازل سے ابد تک کے لیے. فلا يماثله علم الخلق بوجہ من الوجوہ. لہذا اللہ تعالیٰ کے علم کے مشابہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے مماثل خلق کا علم کسی بھی وجوہات میں سے کسی بھی وجہ میں نہیں ہو سکتا. هذا کلامہ، فرماتے ہیں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کلام ہے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرما رہے ہیں کہ ہمارا علم موجود ہے، عرب ہے، محدث ہے اور جائز الوجود ہے، متجدد فی کل زمان ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے وہ موجود ہے، قدیم ہے، واجب الوجود ہے، ازل سے ابد تک ہے. لہذا مشابہت کیسے ممکن ہے؟ مشابہت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں ان دونوں میں فرق بیان کر دیا کہ اتحاد فی الحقیقہ اور نائب قائم مقامی، دونوں صورتوں میں کوئی مشابہت، کوئی کسی طرح کی بھی مماثلت نہیں ہے. مزید امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول پر، آپ نے جو جواب دیا تھا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدرہ یہ بلند ہے ان علم اور قدرت سے جو مخلوقات میں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرہ کو بندوں کے علم اور قدرت سے کوئی مناسبت اور کوئی مماثلت نہیں ہے. اس قول پر امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب بدایہ کا قول پیش فرمایا اور ان کے قول سے اپنے دعوے پر دلیل پکڑی ہے اور اپنے دعوے کو مزید مضبوط بنایا ہے. اب امام صابونی کے اس پیراگراف سے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے ایک دلیل کا استنباط کیا، لیکن جس دلیل سے آپ نے استنباط کیا ہے، اس دلیل کا ٹکراؤ یا اس کا معارضہ ایک اور قول سے ہوتا ہے، وہ بھی امام صابونی کا ہے. تو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی نقل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فقد صرحا، جبکہ امام صابونی نے تصریح کی ہے اس بات کی، بأن المماثلۃ عندنا، کہ مماثلت ہمارے ہاں تب ثابت ہوتی ہے، انما تثبت بالاشتراک فی جمیع الاوصاف، کہ مماثلت ہمارے ہاں تب ثابت ہوتی ہے جب تمام اوصاف میں شرکت ثابت ہو جائے. جب تمام اوصاف میں شرکت ثابت ہو جائے گی تب مماثلت کے قول اختیار کرنا درست ہوگا، وگرنہ نہیں. حتی لو اختلفا، یہاں تک کہ اگر ان دو ہم مثل، یا جن کو ہم مثل سمجھ رہے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مثل چیزیں ہیں، اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے فی وصف واحد، کسی بھی ایک وصف میں، انتفت المماثلت، تو مماثلت منتفی ہو جائے گی. امام صاحب ان دونوں قولوں میں تناقض دکھانا چاہ رہے ہیں کہ امام صابونی نے پہلے فرمایا تھا کہ ہمارا علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی موجود ہے، لیکن ہمارا عرض ہے، محدث ہے، جائز الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، واجب الوجود، ازلی، ابدی ہے. تو فلا یماثلہ، لہذا مماثلت نہیں پائی جاتی، لیکن بوجہ من الوجوہ، کسی بھی وجوہ میں سے. مزید یہاں تو اگرچہ کہہ دیا نا کہ موجود ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے، ہمارا علم بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفت علم حاصل ہے، لیکن مزید دیگر اوصاف سے بتایا کہ امام صابونی نے کہ مماثلت تام نہیں ہے، کسی بھی وجہ میں مماثلت نہیں ہو سکتی. یہاں پر امام صابونی کے دوسرے قول کو پیش فرما رہے ہیں کہ مماثلت ہمارے ہاں تب ہوگی جب تمام اوصاف میں اشتراک ثابت ہو، حالانکہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی وجود میں اشتراک ہو گیا تو وجود میں مماثلت ہو سکتی تھی، لیکن عرض اور محدث اور قدیم اور واجب الوجود میں مماثلت نہیں ہے، تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا. لیکن ایک صفت میں جب مماثلت ہو گئی تو آیا یہ مماثلت ہے یا نہیں؟ موجود ان دو وجود میں، وجود علم میں مماثلت ہے یا نہیں؟ امام صابونی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی بھی ایک وصف میں بھی اختلاف ہو جائے تو مماثلت منتفی ہو جائے گی. تو اگر یہ بات ہے کہ تمام تر اوصاف میں مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے، پھر تو کسی چیز میں مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. اس کو بھی امام صاحب آج واضح فرمائیں گے، آج کے سبق میں آئے گا. فرماتے ہیں قال الشیخ ابو المعین فی التبصرہ، یعنی امام صابونی فرما رہے ہیں کہ تمام اوصاف میں مماثلت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ شیخ ابو معین تبصرہ ادلہ میں، تبصرۃ الادلہ میں فرماتے ہیں، فی التبصرہ میں، انا نجد اہل اللغت، ہم اہل لغت کو پاتے ہیں، لا یمتنعون من القول، وہ اس قول سے باز نہیں آتے، بأن زیدا مثل لعمر، کہ زید عمر کی طرح ہیں، فی الفقہ، فقہ میں. یعنی اہل لغت زید کو عمر کی طرح فقہ میں مانتے ہیں، اور وہ حالانکہ اگر مماثلت تمام چیزوں میں ضروری ہوتی تو پھر لغویین کا، اہل لغت کا یہ کہنا کہ زید عمر کی طرح ہیں، مثل مماثلت کے قول وہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ مثل لعمر فی الفقہ، زید اور عمر میں
فقہی مباحث میں مماثلت ہے. اذا كان يساويه فيه اگر زید امر کے مساوی ہو فقہی مہارتوں میں. ويسد مسده في ذلك الباب اور فقہی ابواب میں زید امر کے قائم مقام ہو سکتا ہو تو پھر علماء لغہ اس قول کو اختیار کرتے ہیں اور مثلیت کو ثابت فرماتے ہیں. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا اگر تو فقہ میں ان کی مماثلت ہے تو ٹھیک ہے، علماء لغہ مثلیت کو ثابت کر دیتے ہیں. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا باوجود اس کے کہ اگر ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہوں مخالفتن بہت ساری مخالفتیں، بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ بہت ساری مخالفتیں پائی جاتی ہوں، بہت ساری وجوہات سے مخالفت پائی جاتی ہو، تب بھی علماء لغت ان دونوں کے درمیان مماثلت کو ثابت کرتے ہیں. مخالفت کے بوجوہ کثیرۃ بہت ساری وجوہات سے پائی جانے والی مخالفتوں کو نظر انداز کر کے فقہی مماثلت کو علماء لغت ثابت کرتے ہیں. اس قول سے تو ثابت ہوا کہ امام صابونی کا جو قول ہے کہ تمام تر اوصاف میں مماثلت کا ہونا ضروری ہے وہ بات درست نہیں ہے، چونکہ ابو معین تفسیر ادلہ میں فرما رہے ہیں کہ علماء لغہ کا اجماع ہے اس بات پر، ایک طرح کا اجماع بیان فرما رہے ہیں کہ ہم پاتے ہیں علماء لغہ کو وہ اس قول سے باز نہیں آتے، منع نہیں کرتے کہ زید کو عمر کے مثل قرار دیا جائے فقہی ابواب میں جب فقہ میں دونوں برابر ہوں، قائم مقام ہو سکتے ہوں ایک دوسرے کے، اور دیگر وجوہات میں ان میں مخالفت ہو تو علماء مماثلت کو ثابت کر رہے ہیں. تو امام صابونی کا قول دوسرا والا جو قول تھا اس پہ رد ہوا. وما يقوله الاشعریہ بعض نسخوں میں یہاں پر الاشعری لکھا ہوا ہے جبکہ صحیح بات یہ کہ الاشعریہ، جیسے کہ بعض شراح نے بھی الاشعریہ کو ترجیح دی ہے. وما يقوله الاشعریہ جہاں تک اشعریہ کا یعنی علماء اشاعرہ کا یہ کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں من انه لا مماثلت کہ مماثلت نہیں ہوتی، لا مماثلت نہیں ہے الا بالمساوات مگر مساوات کے ذریعے سے، من جمیع الوجوہ تمام تر وجوہات سے. فاسد یہ قول فاسد ہے. یعنی شیخ ابو معین کا جو تفسیر ادلہ میں علماء اہل لغہ کی طرف سے پیش کیا گیا قول ہے اسی قول کو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دلیل بنا کر فرماتے ہیں کہ اشعریہ کا یہ قول کہ جب تک تمام تر وجوہات سے مساوات نہ ہو مماثلت نہیں ہو سکتی، یہ قول بھی رد ہیں. اور امام صابونی کا کہنا کہ تمام تر اوصاف میں مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے وہ قول بھی رد ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دے رہے ہیں علامہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس فاسد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اشعریہ کے قول کو آپ نے فاسد کہا، دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحنطۃ بالحنطہ کہ گندم کی طرح ہوں، مثلا بمثل برابر سرابر. تو آپ نے برابر کہا، آٹے کو گندم حنطہ کے برابر آپ نے قرار دیا، جبکہ یہاں پر ان دانوں کا اچھا ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، دانوں کا زیادہ ہونا، یہ مطلب دانوں کی کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا بمثل صرف کیل کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیلی ہیں، لہٰذا دونوں چیزیں تولی جانے والی ہیں یا کیل کرنے والی ہیں، تو ان دونوں کے اندر کیلی وصف میں صفت کیل کے اندر مماثلت کے پایا جانا ضروری ہیں. باقی دانوں میں ممکن ہے دانے چھوٹے چھوٹے ہوں تو زیادہ آئے ہوں گے اور دوسری طرف دانے بڑے بڑے ہوں گے تو وہاں پہ دانے کم آئے ہوں گے. ایک طرف دانے کچھ سخت ہوں گے کچھ نرم ہوں گے، تو ان کی کوالٹی میں تو فرق ہو سکتا ہے. ہر وصف میں مماثلت کے پایا جانا ضروری نہیں ہے، صرف صفت کیل میں مماثلت کے پایا جانا ضروری ہے. لہذا اشعریہ کا یہ کہنا کہ تمام تر اقوال میں، تمام تر وجوہات میں، تمام تر اوصاف میں مساوات کا ہونا ضروری ہے، یہ قول فاسد ہے. وہ ارادہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلا بمثل، مراد کیا لیے اس سے؟ آپ نے ارادہ فرمایا واراد الاستواء به في الكيل، آپ نے اس سے کیل میں برابری کا ارادہ فرمایا، لا غیر نہ کہ اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے ارادہ فرمایا. وان تفاوت الوزن اگرچہ وزن کیا ہو اونچ نیچ ہو جائے، وعدد الحبات دانے اوپر نیچے ہو جائیں، ایک طرف زیادہ ایک طرف کم ہوں، والصلابۃ والرخاوہ دانوں کی سختی اور نرمی ایک طرف اچھی کوالٹی میں ہوں دوسری طرف تھوڑی ہلکی کوالٹی کو ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں کی مساوات کو اس حدیث میں بیان نہیں کیا جا رہا. والظاہر اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ امام علماء اشاعرہ کے قول جنہوں نے تمام تر اوصاف میں مساوات کا پایا جانا ضروری ہے اس قول کو اختیار فرمایا، اور امام صابونی کے قول کی بھی علامہ توجیہ فرما رہے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ تمام تر اوصاف میں مماثلت ہوگی، اشتراک ہوگا تبھی مماثلت ثابت ہو سکتی ہے،
وگرنہ مماثلت ثابت نہیں کی جا سکتی. تمام وجوہات سے مساوات کا پایا جانا ضروری ہے. امام صابونی اور علماء اشاعرہ کے اس قول کی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ توجیہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں والظاہر، اور یہ بات واضح ہے، انہ لا مخالفت، کہ کوئی مخالفت نہیں ہے ان اقوال میں، لأن مراد الاشعری یا مراد الاشعریتی، کہ امام اشعری یا علماء اشاعرہ کی مراد یہ ہیں المساوات، کہ مساوات ہو، برابری ہو، من جمیع الوجوہ، تمام تر وجوہ میں، فیما به المماثلۃ، اس وصف میں جس میں مماثلت کو بیان کیا گیا ہے، کل مثلا، جیسے کہ کیل، یعنی وصف کیل میں، صفت کیل میں مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے. ایک طرف جس پیمانے میں کیل کی جا رہی ہے اسی طرح اسی صفت کیل میں دوسری طرف بھی وہی پیمانہ ہونا چاہیے. تو صفت کیل میں صرف اس وصف کیل کے اندر کیل کرتے ہوئے، اس کو تولتے ہوئے یا وزن کرتے ہوئے، ناپتے ہوئے، اس میں مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے. باقی دانوں کے اونچ نیچ میں، وزن میں، یا صلابہ رخاوہ میں، یا کوالٹی میں فرق ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں مساوات ضروری نہیں ہے. تو علماء اشاعرہ نے جب، امام اشعری نے یا امام صابونی نے جب مساوات من جمیع الوجوہ کا قول اختیار فرمایا تو مراد انہوں نے یہ لیا کہ فیما به المماثلہ، یعنی مساوات تمام تر وجوہ سے اس چیز میں جس میں مماثلت ضروری ہے. جیسے مثالی طور پہ کیل کو لے لیا. وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام البداية ايضا، تو اسی مناسب ہوگا کہ اسی محمل پر، اسی پہلو پر اور اسی توجیہ پر صاحب بدایہ من الکفایہ یعنی امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی محمول کیا جائے. وإلا، اگر ہم یہ توجیہ نہیں کرتے تو پھر تو دنیا میں مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دو بندوں میں تمام تر اوصاف میں اشتراک اور مساوات پائی جائیں. وإلا، وگرنہ اگر ہم اس توجیہ کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ فاشتراک الشیئین، دو چیزوں کا مشترک ہونا، فی جمیع الاوصاف، تمام تر اوصاف میں، ومساواتہما، اور ان دونوں کا برابر ہونا، ان دونوں چیزوں کا، من جمیع الوجوہ، تمام تر وجوہ سے، یرفع التعدد یا یدفع التعدد، دونوں برابر ہیں کہ یہ تعدد کو دفع کرتا ہے، تعدد کو رفع کرتا ہے. یعنی اگر دو چیزیں تمام تر اوصاف میں مشترک ہو جائیں، تمام تر وجوہ سے برابر ہو جائیں، پھر تو تعدد ہی نہیں رہے گا. مثال کے طور پہ ایک طرف ہو زید اور ایک طرف ہو خالد. اگر خالد اور زید کی تمام چیزوں میں، تمام وجوہ میں مماثلت ہو جائے، دونوں کے ناک بھی ایک طرح کے ہوں، دونوں کا رنگ بھی برابر ہو، عمر بھی، آواز بھی، قد بھی، اور تمام تر صلاحیتیں بھی برابر ہوں، اور دونوں کا چہرہ بھی ایک طرح کا ہو، اور دونوں کے والد بھی ایک ہوں، دونوں کا حسب نسب بھی ایک ہو، تو ان چیزوں میں پھر اگر ان دونوں میں ہر چیز میں مماثلت ہو جائے ان دونوں میں، پھر تو زید خالد بن جائے گا اور خالد جو ہے نا وہ زید بن جائے گا. پھر تو تعدد نہیں رہے گا، تشخص نہیں رہے گا کہ بھئی یہ زید ہے اور یہ خالد ہے. جب تمام تر چیزوں میں ان میں مساوات ہو گئی تو پھر تو ہم زید کو خالد کہہ دیں، خالد کو ہم زید کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّمَاثُلُ، اگر تمام تر چیزوں میں تماثل ضروری ہوتا تو تعدد ہی اٹھ جائے گا، تعدد ہی باقی نہیں رہے گا، پھر تو ہر ایک چیز دوسرے کے مماثل ہو جائے گی، تو پھر تو تشخص نہیں رہا. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّمَاثُلُ، جب تعدد نہیں رہے گا تو پھر تماثل کا تصور کیسے کیا جانا ممکن ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مثلیت کو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. ایک پہلے تو مثل کی تعریف کی کہ مماثلت کی دو تعریفیں ہیں، ایک تو یہ کہ اتحاد فی الحقیقہ، اور دوسری یہ کہ نائب اور قائم مقام ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد امام صابونی کا قول پیش کیا، اور ان کا جو قول ثانی ہے، قول اول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم قدیم ہے، بندوں کا علم حادث ہے، لہذا مماثلت نہیں پائی جاتی. اور دوسرا قول انہوں نے یہ پیش کیا امام صابونی نے کہ من جمیع الوجوہ مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ شیخ ابو المعین نے اس پہ علماء اہل لغہ کے اجماع سے تردید بھی کی، اور علماء اشاعرہ کے قول کی بھی تردید ہو گئی جو تمام وجوہ سے مساوات کو مانتے ہیں. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں توجیہ بیان فرما دی کہ ان جن حضرات نے من جمیع الوجوہ مساوات کے قول اختیار فرمایا، جیسے علماء اشاعرہ اور امام صابونی، اس سے مراد یہ ہے کہ جس صفت میں مماثلت کو شرط قرار دیا گیا ہے اس میں من جمیع الوجوہ مماثلت کا پایا جانا ضروری ہے. وگرنہ دنیا میں ایسا ممکن نہیں کہ ہر دو چیزوں میں وگرنہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کی دو چیزوں میں تمام تر اوصاف میں مساوات اور تماثل پایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.